کر رہا ہے یہ 76واں یوم آزادی ہے. ہم تمام احباب کے علم میں ہے کہ پاکستان ایک بڑی کاوشوں اور قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا. اس کے لیے ایک پوری نسل نے اپنی زندگیوں، جان، مال، املاک کی قربانی دی. لاکھوں شہداء کی قربانی ہے. ایک بر صغیر کے اندر میسیو لیول کی، بلکہ پوری تاریخ انسانی کے اندر اس سے بڑی جو میسیو مائگریشن کی تبدیل آئی اور کلمے کی بنیاد پر اس کو حاصل کیا گیا. اور مسلمانوں کی ایک طویل جدوجہد تھی. اس جدوجہد میں ایک طویل عرصے تک وہ کبھی ہندوؤں کے راج میں رہے، کبھی ڈوگرا راج میں رہے، کبھی وہ انگریز کے راج میں رہے. تو ایک آزادی کی تڑپ جو ان کے اندر موجود تھی، اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے اس وقت کی جو سیاسی قیادت ہے اس نے ایک نظریہ دیا. اس نظریے کے اصول کے لیے لوگوں نے ان کے پیچھے اپنے جان، مال، عزت و آبرو، اپنے مال و متاع، اپنے گھر اور اپنے اسباب، اپنے رشتہ ناطے، ہر چیز کی قربانی دی اور ایک امرت خداداد حاصل ہوئی جو ہم کشمیریوں کے لیے بڑے بائی کی مانند بھی ہے. ہمارا جو اپنا ذاتی مقدمہ ہے، جو ہماری اپنی ذاتی آزادی کی جنگ ہے، اس میں ہمارا وکیل بھی ہے، اس میں ایک اس کا ایک پارٹی بھی ہے. اور ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں، جغرافیائی رشتے ہیں، تاریخی رشتے ہیں، ثقافتی رشتے ہیں، سماجی رشتے ہیں، ہمارے دریاؤں کا رخ ہے جو ہماری جتنی بھی قومی زندگی ہے وہ جمہوریت پاکستان کے ساتھ ہی ہے. اور ہم ہمیشہ سے پاکستان کی یوم آزادی کو اپنے یوم آزادی کے طور پر سیلیبریٹ کرتے آئے ہیں. اگرچہ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ جس دن ہم سارا کشمیر آزاد ہو کر، یک زبان ہو کر ایک فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اور اس دن یہ ہماری حقیقی معنوں میں یوم آزادی بن جائے گی. اس دن کو اگرچہ ہر سال سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، مگر اس سال جناب عزت مآب پرائم منسٹر کی طرف سے خصوصی ہدایات ہیں اور آپ سب تک وہ پہنچ چکی ہوں گی. جناب چیف سیکرٹری کی طرف سے خصوصی ہدایات ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے چونکہ ایمرجنسی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، پولیس ہے یا ہم محکمہ مال والے ہیں، ہم تو بانڈ ہوتے ہیں، ہمارے لیے کوئی سرکاری چھٹی اور یہ کوئی کاغذی چیز ہے. بلکہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر اتنے کنسرن رہتے ہیں اور اتنا ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے کہ ذرا چیز جو ہے نا ان کے ڈپارٹمنٹ ان کے پاس رپورٹ ہوتی ہے. چھٹی کینسل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ورکنگ ڈے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے آفیسز میں حاضر ہوں اور ان تقاریب کے اندر وہ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. اگرچہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی نوٹ نہیں کر رہا، ہماری ویزیبلٹی کوئی چیک اور مانیٹر نہیں کر رہا، مگر پولیس اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اور ادارے ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں واچ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری رپورٹنگ جاری ہوتی ہے. اور پھر جس ریاست سے ہمارا روزگار وابستہ ہے، جس ریاست نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، اتنی قدر دی ہے، یہ عہدے، اختیار اور جو مناسب عطا کیے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان قومی ڈیز کو بھی، جو اس ریاست کی قومی ڈیز ہیں، ان کو بھی سیلیبریٹ کریں اور جو ہمارے پرائم منسٹر پی ایم چیف ایگزیکٹو ہیں ان کی ہدایات کے اوپر من و عمل درآمد کو یقینی بنائیں. ابھی 14 اگست کا پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام کو میں تھوڑا سا شارٹلی بریف کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تمام احباب سے ہم رائے لے لیتے ہیں. اینڈ پہ ڈی ایس پی صاحب اس چیز کو کنکلوڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. 14 اگست کے پروگرام میں بنیادی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس، مجھے معلوم ہے کہ فنڈز کی سب کے پاس کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسے بجٹ ہیڈ کے اندر بھی ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے، مگر چراغاں کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ چراغاں کریں تو 1-2 لڑیاں لگا کے بھی چراغاں ہو جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ دلہن کی طرح آپ سجاتے ہیں، جیسے شادی والے لوگوں نے اپنی شادیوں پہ گھر سجائے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سجانا مقصد نہیں ہے، اس طرح ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. مگر آپ کا جو بھی کوئی ادارہ ہے نا، جس ادارے میں آپ بیٹھے، 1 لڑی، 2 لڑی، 4 لڑی، 6 لڑی، حسب استطاعت، حسب توفیق، جو بھی آپ کی استطاعت بنتی ہے وہ آپ اس کو چراغاں ضرور کریں. پھر پاکستان کا اور آزاد کشمیر کا جو قومی پرچم ہے، اپنی جو بھی آپ کی سرکاری بلڈنگ ہے، یہ ویسے بھی اس کی شان، عزت اور توقیر ہے اس بلڈنگ کی جس میں آپ بیٹھ کے پبلک کو سرو کر رہے ہیں، کہ اس کے اوپر ریاستی اور پاکستان کا پرچم لہراتا رہے. یہ آپ کی عزت اور وقار کی بات ہے.